خود میں نے انسپکٹر بشیر کو گھر سے باہر ویسا ہی دیکھا تھا جیسا کہ عام طور پر تھانے کو سمجھا جاتا ہے۔ ظالم اور شفاق، اپنے اختیارات کی جائز حد پامال کرنے والا، شرفا کو قانون کی گرفت سے ڈرا کر اور مجرموں کو ڈھیل دے کر علاقے پر راج کرنے والا، اور اپنی راجدھانی یعنی تھانے میں بیٹھ کر رعایا سے طاقت کا خراج وصول کرنے والا۔ لیکن ایک تھانے دار کی نجی زندگی میں جان کر دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ خود میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ گھر میں وہ ایک عام زندگی کے مسائل سے گھرا ہوا آدمی ہے، بیوی سے محبت کرنے والا اور ڈرنے والا شوہر ہے، بچوں سے پیار کرتا ہے، اس بہن کے لیے پریشان رہتا ہے جس کا بسا بسایا گھر اجڑ گیا تھا اور اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہے۔ اس نے پہلے وسیم کو بڑی محبت سے گلے لگایا۔ بھائی جی آپ آ گئے، مجھے پتا تھا آپ آؤ گے۔ وسیم کا خفت سے برا حال تھا۔ یار مجھے معاف کر دو، میں بہک گیا تھا۔ بشیر انسا، او کوئی بات نہیں بھائی جی، انسان ہی بہکتا ہے نا، شیطان جو ہے بہکانے والا۔ معافی کس بات کی، آؤ اندر آؤ، چلو نا جی، اپنا ہی گھر ہے، آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا سر جی ہم بھی چلیں اپنے گھر۔ وہ چونک کے پلٹا، او یار معاف کرنا، اصل شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے، تم نے کمال کر دیا یار۔ میں نے کہا چودھری صاحب ہوتا سب خدا کے حکم سے ہے، بندہ سارا کریڈٹ لے کر اسے اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ او یار بڑی بڑی باتیں مت کر، کام ضرور بڑا کیا ہے تو نے، مگر اتنا بڑا بھی نہیں ہو گیا ہے تو کہ ہمیں واز کرنے لگے۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے کہا ہم کیا واز کریں گے کسی کو جی، اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے، وہ پورا کر دیا۔ بشیر چودھری نے سر ہلایا، یہ کام تم نے کیسے کیا یار؟ میں نے کہا یہ بڑی لمبی کہانی ہے اور اب آپ سن کے کیا کریں گے، بندہ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ ڈرائنگ روم میں وسیم اکیلا صوفے پر بیٹھا دیوار کو گھو رہا تھا۔ شاید اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ بے خوفی سے اور اعتماد کے ساتھ سیدھا اندر جا کر بیوی سے کہتا کہ لو بھائی ہم واپس آ گئے ہیں خیر سے، ہماری نظر اتارو، صدقے واری جاؤ ہم پر یا جوتے مارو ہمارے سر پر، جیسی تمہاری خوشی۔ بشیر چودھری نے کہا لو بھائی جی آپ ادھر کیوں بیٹھے ہو، بھول جاؤ سب پہلے کی باتیں، وہ کیا کہتے ہیں انت بلا سو بلا، آل از ویل دیٹ اینڈز ویل۔ میں نے کہا بشیر مجھے شرم آتی ہے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بشیر نے خوش ہو کے کہا، اور تم کہتے کہ اس میں شرم کی بات کیا ہے، تو ہم تمہارا کیا بگاڑ لیتے؟ اچھا میں جا کے پہلے خود اسے بتا دوں، بڑا بھائی ہونا، ڈانٹ کے سمجھا بھی سکتا ہوں کہ اپنے آپ پر اور اپنی زبان پر قابو رکھے۔ اچانک تمہیں سامنے دیکھ کر اسے شاک لگے گا، اندر سے تو خوش ہوگی مگر کچھ پتہ نہیں ان عورتوں کا، کھوپڑی الٹی ہوتی ہے نا اس کی، زبان بھی الٹی چلتی ہے۔ وہ اندر گیا تو میں نے کہا وسیم اپنے معاملات کے تم خود ذمہ دار ہو، کیا اچھا ہے اور کیا برا یہ میں کیا سمجھاؤں تمہیں، بس یہ سمجھ لو کہ قدرت برے سے برے آدمی کو بھی نیکی اور شرافت کے راستے پر چلنے کا ایک موقع ضرور فراہم کرتی ہے۔ انسانوں کی عدالت میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مجرم کو اصلاح کے لیے پہلے جرم پر سزا دیے بغیر چھوڑ دیا جائے۔ شاید تم ٹھیک کہتے ہو، وہ بولا۔ میں نے کہا اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید آج تم کال کوٹھری میں بیٹھے اپنی سزائے موت پر عمل درآمد کی تاریخ کا انتظار کر رہے ہوتے۔ میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ تم کو تختہ دار تک پہنچا کے دم لوں گا، میں خود قتل کر دوں گا، لیکن قدرت بڑی رحم دل اور انصاف کرنے والی ہے، اس کے سامنے میری کیسے چل سکتی تھی؟ خدا کو منظور نہیں تھا کہ تمہاری وہ بیوی جس نے دکھ سکھ میں ہی نہیں تمہارے جرائم میں بھی تمہارا ساتھ دیا بیوہ کہلائے۔ شوہر کی محبت میں اندھی ہو جانے والی عورت نیکی بدی گناہ و ثواب سب بھول جاتی ہے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا، اسے میں نے مجبور کر دیا تھا، ورنہ وہ ایسی عورت نہیں ہے، بس اسی لیے جو میں نے سوچا تھا اور چاہا تھا اس کا الٹ ہو گیا۔ تم نے ایک گناہ یا جرم کیا تھا، خدا نے مجھے سنگین جرم سے بچا لیا، اگر تمہارے بچے میرے ہاتھوں یتیم ہو جاتے تو زیادہ برا ہوتا۔ دستِ قدرت نے کیسے مجھے مجبور کر دیا کہ میں ہی تمہیں زندہ سلامت واپس لاؤں اور تمہارا گھر اجاڑنے کے بجائے اپنی کوشش سے پھر آباد کروں۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ بھول جاؤ گے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، شاید قدرت تمہیں دوسرا موقع نہیں دے گی۔ میں نے کہا اور ابھی تم جذباتی ہو رہے ہو، بعد میں تم گالیاں دو گے کہ میرے $28,000 لے گیا چھین کے۔ نہیں نہیں، وہ بولا، $28,000 کیا ہوتے ہیں، تم نے میری زندگی بچائی، مجھے میرا گھر واپس دے دیا، بیوی بچے ملوا دیے۔ میں نے کہا اب میں چلتا ہوں، یہ اچھا نہیں لگتا کہ اپنی بیوی سے تمہاری ملاقات کی سین میں مسٹر خواہ مخواہ بھی نظر آئیں۔ اس نے مجھے روکنے کی واجبی سی کوشش کی، بشیر سے بھی نہیں ملو گے؟
میں نے کہا بس ہو گئی ملاقات، اب تم اسے سب بتا دینا، بالکل سچ سچ، ایک لفظ بھی مت چھپانا۔ اس کے بعد جیسا وہ کہے کرنا، وہ سب سنبھال لے گا، اور ہاں 2-4 دن بعد یا جب حالات سازگار ہوں میرے پاس آ جانا، میں مکان کو قانونی طور پر دوبارہ تمہارے نام کرانے کی کاغذی کارروائی مکمل کر لوں گا۔ مکان کل تمہیں خالی ملے گا، چابی کل بھی لے سکتے ہو، مگر میرا خیال ہے فی الحال تمہارا یہی رہنا بہتر ہے جب تک خطرہ ٹل نہ جائے۔ میں باہر نکلا لیکن فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ بشیر چودھری نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے مجھے دیکھ لیا۔ اوے تم بھاگ کے کدھر جا رہے ہو؟ مجھے بڑا ضروری تھانے پہنچنا ہے، ایک بندہ گزر گیا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعتراف جرم کر لیا تھا اس نے خودکشی سے پہلے یا نہیں؟ وہ ہنسنے لگا۔ ٹھیک ہے بھائی، ادھر تم کچھ بھی کہہ سکتے ہو، لیکن تھانے کے ایک کانسٹیبل کی گولی چلنے سے ایک حوالدار مر گیا ہے۔ ابھی تو یہی بتایا ہے کہ سپاہی سے گولی اتفاقیہ چل گئی، مگر کیا پتا اصل بات کا، تم کھانا کھا کے جانا۔ میں نے کہا بڑی مہربانی آپ کی، مگر میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا۔ تمہارے گھر والے؟ ہاں جی میرے گھر والے۔ میں نے کہا ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر۔ وہ ہنس پڑا۔ یہ کیا کریکٹر ہے یار، انکل سرگم اور ماسی مصیبتیں کی طرح۔ بس جی، دل جہاں مل جائے وہی اپنا گھر، ورنہ ماں باپ کے گھر سے کیا شریف زادیاں اپنے آشنا کے ساتھ فرار نہیں ہوتی، بیٹے نہیں جاتے گھر چھوڑ کے۔ ان کو خدا نے اولاد سے محرومی کا دکھ دیا تو تھوڑا ساتھ دینے کے لیے مجھے بھیج دیا، وہ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا۔ تو بڑی عجیب چیز ہے یار، اور تیرا دل؟ وہ تو پاگل ہے، میں نے کہا۔ نہیں یار، سونے کا دل ہے تیرا، خالی سونا ہے جو صرف محبت کر سکتا ہے، نفرت اور عداوت جانتا ہی نہیں۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اگر یہ میرے بس کی بات ہوتی تو میں اپنا دل تیرے دل سے بدل لیتا ہر قیمت پر۔ چل بیٹھ گاڑی میں میرے ساتھ، میں تجھے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں اس کی شاہانہ اور بالکل نئی ہونڈا کارڈ میں بیٹھ گیا۔ آپ کی مہربانی ہے کہ میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہو۔ نئی گاڑی لی ہے آپ نے؟ اس نے گاڑی گیٹ سے باہر نکال کے دائیں جانب موڑ لی۔ ہاں یار، لیکن اب کسی چیز سے دل کو وہ خوشی نہیں ملتی جو سچی ہو اور خالص ہو۔ خریدی ہوئی خوشی میں کوئی مزہ نہیں رہا۔ اب دیکھ، تو نے جب یتیم خانے سے نکل کے اپنی زندگی شروع کی تو کیسی خوشی ہوئی تھی تجھے؟ میں نے کہا میں بتا نہیں سکتا، میرا مطلب ہے الفاظ میں۔ ہاں، اور جب تو نے ایک فقیر کی بیٹی کے عشق میں خود فقیری اختیار کی تھی تو کیسی خوشی ملی تھی تجھے؟ میرے دل میں ایک عاطفی تیر اتر گیا۔ تم نے سنا شادو، ہم تو کہتے ہی نہیں کچھ، مگر اے جانے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ تو نے ہمیں برباد کیا۔ اور آج جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ کون شادو آباد ہے اور کون خانماں برباد، ہے کوئی جواب اس سوال کا کہ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے؟ بشیر کی نظر سامنے تھی اور وہ میری صورت کے تغیرات سے بے خبر بول رہا تھا، اور یہ دوسری قسم کی انمول خوشی بھی تیرے نصیب میں تھی۔ تو نے پھر ایک گھر بسا دیا۔ کون سی نیکی کی تھی تیرے ساتھ وسیم نے یا میں نے؟ تیرے دل میں نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، اسے کیسے بجھا دیا تو نے یار؟ وقت بڑا مداری ہے تھانے دار صاحب، آدمی کو بندر کی طرح نچاتا ہے، الٹی کلا بازیاں کھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور یہ جو اپنا بیٹا سمجھنے لگے ہیں تجھے، کیا نام بتایا تھا ان کا؟ میں نے کہا ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر۔ ان کی مایوسی کو خوشی میں بدل دیا تو نے۔ مایوس تو ہوں گے کہ عمر گزر گئی اور اولاد کی نعمت سے محروم رکھا خدا نے، جوان بیٹا پا کے کتنے خوش ہوں گے وہ۔ تو خوش نصیب ہے یار، تقدیر موقع دیتی ہے تجھے، خوشی بانٹنے والا دکھی کیسے رہ سکتا ہے؟ تو ثواب کما رہا ہے، دعائیں سمیٹ رہا ہے، ہماری طرح گالیاں نہیں کھا رہا اور بد دعائیں نہیں لے رہا ہے۔ لکھ لے تو میری بات، یہی دعائیں تجھے بہت اوپر لے جائیں گی ایک دن۔ ہم کیا، وہ سب بھی سلیوٹ کریں گے تجھے جن کی ہم کتے ہیں۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ انسپکٹر بشیر چودھری جذباتی ہو رہا ہے، اور اس کا یہ ڈپریشن بے سبب نہیں۔ اس کی آواز میں ہلکی سی لکنت تھی اور تھوڑا سا بزدل پن تھا جو اسے نہ جاننے والا نوٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے پی رکھی تھی، شاید وہ اس کا عادی تھا، ہر رات تھوڑی بہت پیتا تھا، مگر آج اچانک اسے اپنے شغلے مہکشی کو چھوڑ کے نکلنا پڑا۔ اس کے حواس اور اعصاب مکمل کنٹرول میں تھے، صرف اس کا ذہن نشے کے احساس سے ملنے والی آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا اور اس کی زبان سے سچ اگلوا رہا تھا، وہ سچ جو پورے ہوش میں مصلحت اور دنیا داری کے خوف سے باہر نہیں آتا تھا۔ میں نے محتاط لہجے میں کہا، چودھری صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ ہنسا، صاف پوچھتے ہوئے، ڈر لگتا ہے کیا آپ نشے میں ہیں؟ میں نے کہا ایسی حالت میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے آپ کو۔
کیوں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا؟ وہ بولا پھر کیا ہوگا؟ گاڑی برباد ہو جائے گی، ہو جانے دے، اس سے اچھی لے لوں گا میں، اور خود مر گیا تو بھی تجھے کیا؟ یہ زندگی میری ہے یا تیرے باپ کی دی ہوئی؟ اس نے کہہ کا مارا مگر تجھے کیا پتا اپنے باپ کا، تو پھر بھی مرنے سے ڈرتا ہے۔ میرے حل کا ذائقہ تلخ ہو گیا۔ زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے میرے لیے، میرے باپ کو ایک دن ضرور پتہ چلے گا۔ مگر تھانے دار صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ ہاں معلوم ہے مجھے، میری ماں نے کبھی نہیں بتایا تو کیا ہوا، دنیا والوں نے بتا دیا تھا، کیونکہ ساری دنیا جانتی تھی۔ وہ الو کا پٹھا نہیں جانتا تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، جس کا نام میرے شناختی کارڈ پر اور کاغذات میں ہر جگہ درج ہے۔ وہ کوئی چودھری یا ملک وغیرہ نہیں تھا، وہ تو بس نور دین تھا، نورا۔ اور وہ جو میرا باپ تھا وہ چودھری رمضان تھا، بہت بڑا زمیندار۔ نورا اسی کا ایک معمولی مزارع تھا، اسی لیے میں بشیر چودھری بن گیا۔ کیوں نہ بنوں؟ میرے خون کا نمونہ لے کر جس کا دل چاہے ٹیسٹ کرا لے، یہ کسی کمی کا نہیں۔ چودھری رمضان کا خاندانی خون نہ ہو تو میں حرامی۔ میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ شاید چلتے وقت اس نے کچھ اور چڑھا لی تھی یا وہ فل ہو چکا تھا کہ تھانے سے بلاوا آ گیا۔ اس کا اثر اب ہو رہا تھا، اس کے لہجے میں لکنت بڑھ گئی تھی، اور صرف زبان ہی نہیں، اس کے ہاتھ بھی بہک رہے تھے، نظریں بھی بہک رہی تھیں، خیالات بھی بہک رہے تھے۔ میں نے کہا چودھری صاحب گاڑی مجھے چلانے دیں، چلے میں آپ کو تھانے پہنچا دوں۔ چپ کر کے بیٹھ، اس نے گرج کے کہا، تو چلا سکتا ہے یہ گاڑی؟ اتنی اوقات ہے تیری؟ اور یہ ہے آٹومیٹک گاڑی، کیا سمجھا؟ یہ میری مرضی سے بھی نہیں چلتی، ایک پکے تھانے دار کی نہیں مانتی۔ تو نے سائیکل بھی چلائی ہے کبھی؟ میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اس حالت میں تھانے دار کا خیر و عافیت کے ساتھ تھانے پہنچنا ایک معجزہ ہوگا۔ بعد میں کیا ہوتا ہے اس سے مجھے کیا؟ ابھی تو مجھے اپنا بھی خیریت کے ساتھ صحیح سالم گاڑی سے اترنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں زبردستی بھی نہیں کر سکتا تھا، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں تھا اور سڑک خالی نہیں تھی کہ میں رسک لے سکتا۔ بالآخر گاڑی نہر کے پل سے گزری اور میں نے چلا کے کہا، چودھری صاحب پل کے بعد الٹے ہاتھ۔ ہاں ہاں معلوم ہے مجھے، وہ جھوم کے بولا۔ اس نے پاور اسٹیئرنگ کو گھمایا اور اچانک اپنا توازن کھو بیٹھا۔ وہ میری طرف جھکا اور اس کے ساتھ ہی اسٹیئرنگ کچھ اور گھوم گیا۔ گاڑی نے بڑی تیزی سے موڑ کاٹا، پھر مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ میں نے چودھری کو دور دھکیل کر اسٹیئرنگ کو سیدھے ہاتھ کی طرف گھمایا۔ گاڑی لہرا کے سیدھی گئی، پھر اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا گاڑی نے واپس ٹرن لیا اور نہر کی سڑک سے نیچے اتر گئی۔ میرا ہاتھ پہلے ہی دروازے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گاڑی کے پانی میں گرنے کے ساتھ ہی ہینڈل کھینچ چکا تھا۔ پانی ایک دھماکے سے ہونے والے طوفانی ریلے کی طرح اندر آیا، مگر اس وقت میں گیٹ کو دھکیل کر باہر گر گیا تھا۔ پانی کے دباؤ نے دروازے کو دوبارہ بند کر دیا اور میں نے گاڑی کو باہوں کے ساتھ آگے بڑھتا اور نیچے بیٹھتا محسوس کیا۔ میرے کانوں نے بشیر کی آواز بھی سنی۔ اس کا نشہ تو پانی کا تھپیڑا منہ پر پڑتے ہی ہرن ہو گیا تھا۔ اب وہ میرا نام لے کر چلا رہا تھا۔ میں نے حواس پر قابو پایا اور تیر کے دوسری طرف پہنچا۔ گدلے پانی کی نہر میں عام طور پر پانی کی گہرائی 6-7 فٹ ہی رہتی تھی، مگر آج نہر کناروں تک بہہ رہی تھی۔ اگر بہت زیادہ رات نہ ہوتی تو یہاں نہر کے ساتھ ساتھ لگے ہوئے درختوں کے نیچے اور سبزے کے فرش پر کچھ لوگ ضرور نظر آتے۔ ان میں زیادہ تر نوجوان اور بچے ہوتے تھے۔ گرمیوں کے موسم میں جھاڑیوں کی اوٹ میں کوئی خاندان بھی نظر آ جاتا تھا۔ کبھی ان جھاڑیوں میں جگنو بھی جل ملاتے تھے اور نہر کے پیچھے دھرمپورے کی جو اب مستوی آباد ہو گیا تھا، پرانی آبادی کے لوگوں کے لیے یہ بڑی پر لطف تفریح گاہ تھی۔ اس وقت نہر کے محکمے کا دفتر بھی ویران پڑا تھا اور اس کے سامنے سے گزرنے والی ٹریفک بھی برائے نام رہ گئی تھی۔ گاڑی کے پانی میں گرنے سے جو آواز پیدا ہوئی تھی اسے سڑک پر سے گزرنے والی ٹریفک کے شور میں کسی نے بھی نہیں سنا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے دروازے کو کھینچ کر کھولا اور بشیر چودھری کو باہر نکال کے ایک بازو پر سنبھال لیا۔ میں نے اسے آواز دے کر ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ پہلے کون سا پوری طرح ہوش میں تھا، پانی کے ریلے نے اس کو بالکل ہی بیگانہ ہوش کر دیا تھا۔ منہ اور ناک کے راستے پانی اس کے پیٹ میں بھی گیا ہوگا اور شاید وہ تیرنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اسے چند فٹ دور کنارے تک کھینچ کے لانے میں میرے چند منٹ ہی لگے ہوں گے، مگر مجھ پر خوف اور گھبراہٹ سوار تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں چھل ہو رہے تھے۔ اس کے باوجود مجھے اتنا ہوش تھا کہ میں نے اپنی حالت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بشیر چودھری کی جان بچا لی۔ میں نے اسے کنارے پر ڈالا اور الٹا لٹا کر اس کی کمر پر چڑھ گیا۔ بشیر چودھری نے منہ سے پانی اگلا اور کراہا۔ یہ بڑی حوصلہ افزا علامت تھی۔ اسی وقت نہر کے محکمے کا چوکیدار نمودار ہوا، پھر شکستہ دیوار کے سامنے سے ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ میں نے چلا کے کہا، او ادھر آؤ، گاڑی پانی میں گر گئی ہے۔ وہ چند منٹ کا وقفہ تھا جب میں اکیلا تھا۔ میری آواز کے ساتھ ہی جیسے ہر طرف سے مددگار نمودار ہو گئے۔
محکمہ انہار کا چوکیدار سب سے پہلے فون کرنے دوڑا۔ میں ٹیلی فون کرتا ہوں، ابھی ایمبولینس آ جائے گی۔ ایک نوجوان نے بشیر چودھری کا معائنہ کرنے کے بعد کہا، خیر ہے، بندہ بچ جائے گا۔ تیسرا شخص ایک پہلوان ٹائپ عمر سیدھا آدمی تھا جس کی دھوتی کے اوپر توند ہی توند تھی۔ اوے وڈیا ڈاکٹرا، دوڑ کے جا، سڑک سے کوئی گڈی پھڑ کے لا، ایمبولینس آتے آتے بڑی دیر ہو جائے گی۔ نوجوان ایک دم اٹھ کے ریس میں حصہ لینے والوں کی طرح سڑک کی جانب بھاگا۔ اس کی تیز رفتاری نے مجھے حیران کر دیا۔ میں پیٹ اور سینے کو آہستہ آہستہ دبا کر اندر کا سارا پانی باہر نکالنے کی کوشش میں لگا رہا۔ پھیپھڑوں میں پانی بھر جانے سے اس کی سانس رک سکتی تھی۔ بشیر چودھری بری طرح کھانسا اور اس کے منہ سے جھاگ جیسا پانی نکلا۔ اس کے حلق سے اب بھی خرخراہٹ جاری تھی۔ عظیم الشان توند والے کے ایک ہاتھ میں گدھے کی جسامت والے بکرے کی رسی تھی جسے وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی خشک گھاس زبردستی کھلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2 منٹ میں محکمہ نہار کا چوکیدار پھر نمودار ہوا۔ فون لاک ہے، اس نے مایوسی سے کہا۔ چل رہنے دے، پہلوان نے تن سے کہا۔ ایسا ہی ہوتا ہے سرکاری ٹیلی فونوں کا معاملہ، تالا توڑ نہیں سکتا تھا تو؟ تالے سے پہلے ٹیلی فون ٹوٹ جاتا، چوکیدار نے ناراضگی سے کہا۔ او آ گئی گڈی، پہلوان نے بڑی مسرت سے اعلان کیا۔ میں نے کہا، پہلوان جی ایک مہربانی کرو، پیچھے میرا گھر ہے، وہاں بتانا ہے کہ میں اسپتال گیا ہوں، تھانے دار بشیر چودھری کے ساتھ۔ سڑک کی طرف دوڑ لگانے والا نوجوان 5 منٹ میں کسی گاڑی والے کو روک کر ادھر لانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ گاڑی والا نیک دل اور ہمدرد آدمی نہ ہوتا تو بہانہ کر کے نکل جاتا۔ اس نے نوجوان کی امداد کی اور انہوں نے بشیر چودھری کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا دیا۔ میں نے پہلوان کو پتہ سمجھا کے کہا، میرے گھر والے پریشان نہ ہوں، انہیں بتا دینا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور گاڑی کا خیال رکھنا۔ گاڑی تو کیچڑ میں دھنس گئی ہے، کرین سے ہی نکلے گی صبح، چوکیدار نے کہا۔ گاڑی لانے والا نوجوان آگے بیٹھ گیا۔ میں نے پیچھے بیٹھ کے بشیر چودھری کا سر اوپر رکھا۔ اس کی بے ہوشی حلق اور سینے سے نکلنے والی خر کی آوازوں سے مجھ پر وحشت اور گھبراہٹ سوار تھی، کہیں وہ راستے میں ہی نہ مر جائے۔ ایک تھانے دار کی حادثاتی موت بڑا سنگین معاملہ بن جائے گی اور میں تفتیش کے چکر میں پھنس جاؤں گا۔ اس کی نیکی میرے گلے پڑ گئی تھی، اس سے اچھا تھا میں پیدل آ جاتا تاکہ میں بیٹھ جاتا، ٹیکسی کر لیتا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تھانے دار صاحب بوتل چڑھا کے نکلے ہیں۔ وہ تھانے جاتے ہوئے گھس جاتا کسی ٹرک میں یا بس میں، گاڑی ٹکرا دیتا کسی دیوار سے یا بجلی کے کھمبے سے، خواہ کا عذاب میری جان پر تو نہ آتا۔ اس کی بیوی تو مجھے کوسے گی کہ منحوس نند کے مغرور شوہر کو پکڑ لایا اور میرے شوہر کو غرق کر دیا، تیرا بیڑا غرق ہو۔ صدمے سے اور غصے سے پاگل ہو جانے والی عورت کے پاس جو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، اس کی زبان کو پھر کون روک سکتا ہے؟ کون سے اسپتال جانا ہے؟ گاڑی والے نے کہا۔ میں نے چونک کے کہا، جو بھی قریب ہو۔ یہ سرکاری اسپتال کا کیس ہے، پرائیویٹ اسپتال والے کہاں دیکھیں گے؟ گاڑی والے نے کہا۔ میں نے کہا، ان کا تو باپ بھی دیکھے گا، یہ وردی میں نہیں مگر ہے پکا تھانے دار، SHO انسپکٹر بشیر چودھری، بعد میں وہ جہاں چاہے بھیج دیں، پہلے جان بچ جائے۔ میرا اندازہ درست تھا، ایک پرائیویٹ اسپتال میں جہاں 24 گھنٹے ایمرجنسی کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ پہلے مجھے انکار کیا گیا، پھر میں نے بتایا کہ میں کسے لے کر آیا ہوں تو قانونی پوزیشن کا مسئلہ خود بخود حل ہو گیا۔ بشیر چودھری کو فوراً اسٹریچر پر ڈال کر اندر پہنچا دیا گیا۔ میں خود سر تا پیر بھیگے ہوئے کپڑوں میں تھا اور کیچڑ والا پانی میرے بالوں میں بھر گیا تھا، میرے جوتوں میں اور جیبوں میں بھر گیا تھا۔ اس سے گاڑی والے کی سیٹوں پر چڑھے ہوئے سفید کور بالکل خراب ہو گئے تھے، مگر اس نے پرواہ نہیں کی تھی اور گاڑی کو خوب دوڑا کے چند منٹ میں ہمیں اسپتال پہنچا دیا تھا۔ تاہم وہ اتنا بیوقوف بھی نہیں تھا کہ اپنا انسانی اخلاقی فرض ادا کرنے کے بعد بھی ٹھہرتا اور قانونی چکروں میں پڑ کے اپنی زندگی خراب کرتا۔ جیسے ہی اسپتال کا عملہ بشیر چودھری کو اسٹریچر پر ڈال کر لے گیا، گاڑی والا اور اسے بلا کر لانے والا نوجوان اتفاق رائے سے ایک ساتھ فرار ہوئے۔ 5 منٹ بعد میں نے دیکھا تو وہاں میں اکیلا تھا۔ میں نے کاؤنٹر پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہوئے پہلے انکوائری سے ایک تھانے کا نمبر لیا، وہاں موجود ڈیوٹی افسر سے پوچھا کہ بشیر چودھری صاحب کس تھانے کے SHO ہیں۔ اس تھانے سے مجھے بشیر چودھری کے گھر کا نمبر ملا اور میں نے وسیم کو اس حادثے کے بارے میں بتایا۔ کسی اور کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، میرا خیال ہے کہ خطرے کی کوئی بات نہیں، بس تم آ جاؤ تاکہ میں جاؤں۔ میں نے کہا، میری حالت بھی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ ٹیلی فون رکھنے کے بعد میں نے ناگواری سے ناک منہ چڑھانے والی نرس پر چڑھائی کر دی۔ ایسی شکلیں کیوں بنا رہی ہو؟ اس نے کاؤنٹر پر کوہنیاں ٹکاتے اور آگے جھک کر کہا۔ 3 کالیں کی ہیں تم نے؟ اس نے بیزاری سے کہا۔
میں نے ہاتھ مار کے فون نیچے گرا دیا اور میں نے اسپتال کا فرش گندا کر دیا ہے۔ بدبو آ رہی ہے تمہیں میرے جسم سے۔ کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ مجھے بھی توجہ اور طبی امداد کی ضرورت ہے؟ کیا صرف ایک تھانے دار کی جان بچائی جا سکتی ہے ایمرجنسی میں؟ جو تھانے دار نہ ہو وہ بخار یا نمونیا میں مبتلا ہو کے مرتا ہے تو مر جائے، میں نے دہاڑ کے کہا۔ مجھ پر مت چلاؤ، یہ پرائیویٹ اسپتال ہے، خیراتی اسپتال نہیں ہے، اس نے برہمی سے کہا۔ کیا میں نے کہا ہے تم سے کہ میرا علاج فی سبیل اللہ کرو؟ میں نے چیخ کے کہا۔ کتنا پیسہ چاہیے تمہیں؟ وہ ڈر کے پیچھے ہو گئی۔ ہنگامہ مت کرو اسپتال میں، ورنہ کیا پولیس کو بلا لو گی تم؟ پولیس کے ساتھ ہی آیا ہوں میں، وہ ایک تھانے دار ہے اور میں اس کا سالہ ہوں۔ وہ گھبرا کے بھاگی۔ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ڈاکٹر ایک ہی تھا اور وہ نرسوں کو ہدایت دے کر فارغ ہو چکا تھا۔ بشیر چودھری کو صاف ستھرا کر کے اور کپڑے بدل کے پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو نرس کے ساتھ آتے دیکھا۔ انسپکٹر بشیر بالکل ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں،